کی ایک عظیم آیت الکرسی کی تفسیر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ آیت یعنی آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے اور تیسرے پارے میں ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ پیش کریں گے، پھر تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین کرام، یہ آیت الکرسی کی تلاوت تھی جو پیش کی گئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے، خود قائم ہے، اور پوری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ ہر انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو علم جو ملا ہے اتنا ہی ملا ہے جو اللہ نے چاہا، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین اور آسمان کی حفاظت اس کے اوپر گرا نہیں، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اب ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی فضیلت چند احادیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن کے اندر لائے ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیات من القرآن معك اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال اتدری ای آیت من القرآن معك اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب فی صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر، رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے یہ کہا، اے ابو منذر، کیا تجھے زیادہ عظیم ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ کون کون سی آیتیں اس کا علم مجھے نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، تو میں نے فوراً جواب دیا کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کے اوپر ان کے سینے کو تھپ تھپایا، سینے پر ہاتھ مارا، اور یہ فرمایا تیرا علم تجھے مبارک ہو اے ابو المنذر۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیات آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی فضیلت میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب بدء الخلق کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ کے مال جمع ہو رہے تھے ان کے اوپر اللہ کے رسول نے مجھے نگراں بنا دیا کہ دیکھو کوئی چور ان مالوں میں سے کچھ چرا کر کے نہ لے جائے،
میں حفاظت کرنے پر معمور کر دیا گیا. ایک رات میں نے دیکھا فَأَتَانِي آتٍ، ایک آدمی چپ کے آیا اور فجعل یحسو من الطعام، لپ بھر بھر کر کے اپنے تھیلے کے اندر مال ڈالنے لگا. فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا. فَقُلْتُ، کہا کہ یو تھیف، چور کہیں کا، تجھے شرم نہیں آتی کہ زکوٰۃ کے مال میں سے چوری کر رہا ہے؟ میں تجھے ضرور بھی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کھا کر کے اس کو چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. نبی نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ کر کے گیا کہ نہیں آؤں گا، ضرور آئے گا وہ. حضرت ابو ہریرہ کو بڑی حیرت ہوئی، چوکنے ہو کر کے دوسری رات پھر بیٹھے، دیکھا کہ وہ چپ کے آ رہا ہے اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے پکڑا، کہا کہ بیٹا اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا، اب میں ضرور بھی ضرور تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا کر ہی رہوں گا. پھر رونے لگا، کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، بچے بھوکے مر رہے تھے، اور اس غریبی اور مفلسی اور تنگ دستی نے مجھے مجبور کیا میں چوری کروں گا، نہ میں چوری کرنے والا شخص نہیں ہوں، ایک بار اور چھوڑ دیجئے. حضرت ابو ہریرہ نے ترس کھا کر کے اس کو پھر چھوڑ دیا. اور پھر نبی سے جب تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، تیسری مرتبہ بھی آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تیسری مرتبہ بھی آئے گا. چاقو چوبند ہو کر کے بیٹھے، دیکھا کہ رات جب کافی گزر گئی، دھیرے دھیرے وہ مال کی طرف بڑھا اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالنے لگا. اور کہا کہ آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا، یہ تیسری بار تیری ایسی حرکت ہے اور بار بار تو وعدہ کرتا کہ چوری نہیں کروں گا، پھر چوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اب میں تجھے ضرور بھی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اس چور نے یہ کہا اگر میں تمہیں دین کی ایک بات بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کہ تو چور، یو تھیف، تو دین کی بات مجھے بتائے گا؟ چوری کرتا ہے اور پھر تو کہہ رہا ہے کہ میں دین کی بات تمہیں بتاؤں گا. اچھا چلو بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو. تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی، جب تم رات میں اپنے بستر کے اوپر آؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کر لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اس کا فائدہ؟ کہا کہ دو فائدے ہیں. لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے تیرے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا اور وہ تیری حفاظت کرے گا. ایک فائدہ تو یہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب نہیں آئے گا. اگر تو نے سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لی آیت الکرسی تو صبح تک کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح جب تذکرہ کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حیرت کی انتہا نہ رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بات جو اس چور نے کہی بالکل صحیح ہے، اس کی بات بالکل سچی ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، جھوٹے نے سچی بات کہی. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے؟ کہا وہ انسان نہیں شیطان تھا جو انسانی شکل میں زکوٰۃ کا مال چوری کرنے کے لیے آیا تھا. ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ شیطان انسان کے روپ میں آ سکتا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے، اور دوسری بات یہ معلوم گھر میں گناہوں کے آلات اور اسی طریقے سے دین اسلام سے بیزاری اور دوری کا ماحول بنائے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے گھر میں در آتا ہے اور جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کی اس بے برکتی کو ختم کیا جائے. علاج کہاں ہے اور ڈھونڈتے کہاں ہیں. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک اس کے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا. اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی شخص دین کے نام پر کوئی بات سنے، چاہے کسی عالم نے کہا ہو، کسی مولوی نے کہا ہو،
کسی پیر یا فقیر نے کہا ہو، بڑی سے بڑی شخصیت نے کہا ہو، بات کو سننے کے بعد اس کی تحقیق کر لے کہ یہ جو بات دین کے نام پر کہی گئی ہے کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو لے لے، اور اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کی تفسیر جاری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی، ترجمہ پیش کیا، اور فضیلت پر 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ غور کیا جائے تو اس پوری آیت کے اندر 10 جملے ہیں، یعنی 10 سینٹنسز، 10 جملے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بعد کے جو 9 جملے ہیں وہ اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ گویا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ ہی معبود کیوں؟ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس دعوے کی دلیل ان 9 جملوں کے اندر دی گئی ہے جو اس جملے کے بعد آئے ہیں۔ پہلا ٹکڑا، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، الحی، زندہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے وہ زندہ ہے، کیا کبھی مر جائے گا؟ تو القیوم سے اس شبہے کا جواب دیا گیا، نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قائم رہے گا۔ ارے وہ خود قائم ہے اور پوری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کبھی مرے گا نہیں، لیکن کیا کبھی وہ سو بھی جاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو اور دعا کر رہا ہو اور وہ سویا پڑا ہو، اس کی دعا کو نہ سن سکے؟ اس شبہے کا جواب دیا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ ناظرین کرام، اس ٹکڑے کے اندر 2 باتیں کہیں گئی۔ اسے اونگ نہیں آتی، جس کو عربی میں سینا کہتے ہیں، سینتن مانے اونگ، ایسے ایسے اس کو اونگ کہتے ہیں، اور نوم کہتے ہیں سو جانا۔ تو پہلے اونگ کا لفظ آیا، سینتن کا، بعد میں نوم کا۔ نقطہ یہ ہے کہ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نوم یعنی سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ وہ کسی لمحے نہ تو اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ کسی بھی لمحے کوئی اپنا دست سوال اللہ کے حضور پھیلا دے، کچھ مانگے، تو اس کی آنکھ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اس کے کان ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ اونگ غفلت کی ابتدا اور نیند غفلت کی انتہا، اور اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز اس کو دی نہیں، تو کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو ڈرا دھمکا کر کے اللہ تبارک و تعالی کو زور زبردستی کر کے وہ چیز اس بندے کو دلوا سکے؟ اس کا جواب دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ملکیت ہیں اور وہ سب کا آقا ہے۔ غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کے اوپر جبر کر سکے، آقا کو دھمکی دے سکے، آقا کو ڈرا سکے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے ڈرا دھمکا کر کے اس کو منوایا نہیں جا سکتا، سفارش کر کے تو وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ جب تک کسی کو حکم نہ دے، اجازت نہ دے، تب تک کسی آدمی کو کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو سفارش کرنے والا ہے، سفارش کرتے وقت کیا یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کو مشفوع کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ شافع کو ہے، سفارش کرنے والے کو ہے؟ اس شبہے کا جواب اس ٹکڑے سے دیا گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سب سے واقفیت ہے۔ ہر انسان کے ماضی سے واقف ہے،
ہر انسان کے حال سے واقف ہے، ہر انسان کے فیوچر سے واقف ہے، مستقبل سے واقف ہے، تو سفارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں کیا اضافہ کرے گا؟ اس کی کیا مجال، اس کی کیا حقیقت، اس کی کیا حیثیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کر سکے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ معلومات میں اضافہ کیوں نہیں کر سکتا آدمی؟ اللہ کی معلومات میں اضافہ کیوں نہیں ملا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے؟ اس سے زیادہ اسے علم ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب جب اس کا علم عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یہ بیچارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کائنات کے چپے چپے پر ہے، کہیں کوئی چپا ایسا ہے جہاں اس کی حکومت نہیں ہے؟ کا جواب دیا گیا، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین اور آسمان کا ہر گوشہ ایسا ہے کہ اس کی کرسی اس گوشے کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی اور کا اقتدار چلتا ہو، کسی اور کی حکومت چلتی ہو۔ ہر چپے پر اللہ تبارک و تعالی ہی کا اقتدار ہے اور اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، یہ پوری کائنات اکیلے وہ کیسے سنبھال رہا ہے؟ کیسے اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ کیا یہ اس کے اوپر بھاری تو نہیں ہے کہ پوری کائنات کو اکیلے سنبھالے ہوئے؟ یہ بات اس کے اوپر گراں تو نہیں ہے؟ اس کا جواب بعد کے ٹکڑے سے دیا گیا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کے اوپر گراں نہیں ہے، اکیلے ہی پوری کائنات کے چپے چپے کو سنبھال رہا ہے۔ اللہ کمال علم رکھتا ہے، کمال قدرت رکھتا ہے۔ 12ویں پارے کے شروع میں سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ان کے رزق کی ذمہ داری ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ ناظرین کے پتھر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس اس کا رزق پہنچا دیتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کیڑے کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اور رزق اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیڑے کے بارے میں علم رکھنا یہ اس کے کمال علم کی دلیل ہے، اور اس تک روزی پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال علم سے متصف ہے اور کمال قدرت سے بھی متصف ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ کہاں زندگی کے اکثر ایام گزارے گا اور کہاں یہ دفن ہوگا۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر گاؤں میں رہتے ہیں، بیمار ہوئے بمبئی آ گئے یا کسی شہر میں آ گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں رہتا ہوگا کہ زندگی بھر ہم جس گاؤں میں رہے اس گاؤں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ جاندار کی اکثر مدت زندگی کی کہاں گزرے گی اور کہاں اس کا مدفن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین اور آسمان کی حفاظت اس کے اوپر گراں نہیں ہے، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ اور آخری ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کے ساتھ ہے، یعنی اس آیت کریمہ کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم صفتوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ وہ عظیم صفتیں ہیں العلی اور العظیم، یہ دو صفتیں ہیں۔ علی کا لفظ علو سے بنا ہے اور عظیم کا لفظ عظمت سے بنا ہے۔ علو کے اندر عظمت سے زیادہ بلندی ہوتی ہے، اس میں بلندی کا لحاظ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں عربی میں تین الفاظ ہیں، ایک ہے کبریائی اور ایک ہے عظمت اور ایک ہے علو۔ کبریائی کے اندر بڑائی کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں علو کے اندر بڑائی کا مفہوم کم پایا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر بڑائی کا مفہوم ہے، لیکن کبریائی کے اندر بڑائی کا مفہوم زیادہ ہے بالمقابل علو کے۔ اور کبریائی اور عظمت میں فرق یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اگر کوئی میری برابری کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔
ناظرین کرام غور فرمائیں، یہاں کبریائی کو چادر کہا گیا ہے اور عظمت کو ازار کہا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چادر اوپر رہتی ہے بدن کے اوپر اور ازار نیچے ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کبریائی کے اندر بالمقابل عظمت کے بڑائی زیادہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ نے اپنے معبود ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پر 9 دلیلیں پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آیت الکرسی کے اوپر بحث کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں۔